الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ويقول سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور مکمل ترین پورے طور پر درود و سلام اس ذات مقدسہ مبارکہ پر جن کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں رشد و ہدایت کے ساتھ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ واجب الاحترام بھائیوں، معزز ساتھیوں، اور اس سے پہلے علماء کرام، دعات اعظام، ہمارا موضوع یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت اور اس کی عظمت۔ یہ سوال کر کے موضوع میں داخل ہو رہا ہوں، یا آپ سبھی کو اپنے ساتھ لے کر اس موضوع میں داخل ہونا چاہ رہا ہوں۔ تصور کریں، مان لیں کہ ابھی اس گیٹ سے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہونے والے ہیں، تو ہم سبھی کا شعور اور ایسے ہی ایمانی جذبہ، اس کے احساس کا عالم کیا ہوگا؟ بہرحال پھر یقینی طور پر اگر مان لیں بالفرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو گئے اور اسٹیج پر کھڑے ہو کر 1 گھنٹے کے لیے آپ کچھ نصیحتیں اور ایسے ہی ہم سبھی کو کچھ وصیت کرنے والے ہیں، تو کیا رائے بھائیو؟ ہم غور و فکر سے سنیں گے یا بیچ میں ذرا موبائل پر بھی دھیان رہے گا اور سوچیں گے باہر نکل جائیں، کچھ چکر لگا کر چائے پی کر آئیں؟ کیا رائے بھائیو؟ ایک بھی لمحہ ضائع کریں گے؟ رب العزت کی قسم، آپ کی نگاہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر آپ کی جم جائے گی، اور ایسے ہی کانے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کے دونوں کان کھڑے ہو جائیں گے، غور و فکر سے سنیں گے، ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کریں گے۔ لیکن سوال یہ ہے، 1 گھنٹہ اگر آپ نے یہ بیانات سنے، واپس ہونے کے بعد کیا ان تعالیم کو بھول جائیں گے؟ کیا رائے بھائیو؟ بھول جائیں گے؟ ہمارے خیال اس طرح یاد کر لیں گے یہ تمام تعلیمات اور عمل کرنے لگیں گے کہ ایسی بات، ایسا شعر، کوئی اور کلام آپ نے حفظ نہیں کیا ہوگا۔ پھر بھائیو، ان تعلیمات کو اپنے شریکے کے مدیر یا ایسے ہی مسجد کے امام یا آپ کی بیوی یا بیٹوں کے اقوال اور ان کے آراء کی وجہ سے ترک کریں گے؟ کیا رائے بھائیو؟ وہ تعلیمات جو آپ کے مسجد کے امام یا آپ کے پیر، آپ کے استاذ کی تعلیمات سے ٹکرا رہی ہے، اور آپ کے پیر کہہ رہے نہیں ادھر ایسا کرو، یہ ہمارا حکم ہے، میں بھی دین کا صحیح سمجھ رکھتا ہوں، کیا رائے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مقدم کریں گے یا اپنے پیر کی بات کو مقدم کر کے ان تعلیمات کو چھوڑ دیں گے؟ کیا رائے بھائیو؟ جواب چاہتا ہوں۔ کس کی بات مقدم کریں گے؟ پیر کی بات مانیں گے
پیر کی بات، جو کہہ رہا پیر کی بات مانوں گا وہ زیادہ گہرا سمجھ رکھتا ہے شریعت کے متعلق. کیا معلوم میں نے صحیح سمجھا یا غلط سمجھا، اس کی بات مقدم کروں گا. وہ بھی ذرا جرات کر کے کھڑے ہو جائیں بھائیو. تو چلیے بھائیو، ہم سبھی اتفاق کر رہے ہیں اگر ہم ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تعلیمات، یہ نصیحتیں، یہ حدیثیں سنتے تو ہم ترک کرنے والے نہیں ہیں. تو آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات ہی تو موجود نہیں ہیں، اور اب اس دنیا میں قیامت سے پہلے آنے والے بذات ہی نہیں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہے، آپ کی سنت باقی ہے، اور آپ کی سنت سے جو جڑے ہوئے ہیں اور آپ کی سنتیں جو پڑھتے ہیں، آپ کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، حقیقت میں ایسا محسوس کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے درمیان ہے اور زندہ ہیں. احساس ہوتا ہے کہ انہی کے ساتھ ہیں. اسی لیے بکثرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک و رسولک محمد. بھائی اور محترم ساتھیوں، ائمۃ الاسلام، علماء اعظام جو اس امت میں گزرے، اسی لیے ان کے اجتہادات رہے، ان کے آراء رہے، لیکن جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی، تو اپنے قول کو چھوڑ دیتے تھے، ترک کر دیتے تھے. یہ جو گہرا سمجھ رکھنے، جن کی گہری سمجھ تھی شریعت کے بارے میں، جنہیں علوم کے بارے میں ایک اچھا عبور رہا، وہ بھائیوں فوراً اپنی بات کو ترک کر دیتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذہبی، اگر حدیث صحیح ہے تو وہی ہمارا مذہب ہے. کہتے ہیں فإننا بشر نقول اليوم قولا ونرجع عنه غدا، کہ ہم بشر ہیں، ہم انسان ہیں، ہم رسول نہیں ہیں، معصوم نہیں ہیں. آج کچھ ہماری رائے ہوتی ہے اور کل ہم واپس ہو جاتے ہیں. ایسے ہی امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں كل يؤخذ من قوله ويرد الا صاحب هذا القبر، واشار الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہر کسی کی بات قبول کر سکتے ہیں، رد کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، ترک کر سکتے ہیں، سوائے یہ قبر والا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. ایسے ہی امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اجمع المسلمون على ان من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له ان يتركها لقول احد. تمام مسلمانوں کا اجماع ہے، تمام علماء کرام کا اتفاق ہے کہ کسی بھی آدمی کو کسی بھی مسئلے میں کوئی حدیث مل گئی، حدیث پہنچ گئی، تو اس حدیث کو ترک نہیں کر سکتا ہے کسی اور کے قول اور اجتہاد کی وجہ سے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں لا تتبعنی ولا تتبع مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري بل خذ من حيث أخذوا. نہ ہماری تقلید کرو، نہ امام شافعی کی، نہ امام ثوری کی، نہ امام اوزاعی کی، بلکہ جہاں سے یہ حضرات، جہاں سے علماء کرام نے دین کو اخذ کیا وہیں سے تم بھی اخذ کرو. یعنی ڈائریکٹ حدیث سے جہاں سے انہوں نے اس مسئلہ کو لیا، تم بھی ڈائریکٹ حدیث سنو اور اس حدیث پر عمل کرو. بھائی اور محترم ساتھیوں، اسی لیے یہ ائمۃ الاسلام جب ان کا اجتہاد ہوتا تھا، پھر حدیث آ جاتی تھی تو کیا کرتے تھے؟ جس طرح ہم اور آپ ہیں اپنے سابقہ قول پر جمے رہتے تھے، جم جاتے تھے بھائیو اپنے سابقہ قول پر. کیا رہا ہے بھائیو؟ کہتے تھے خان صاحب کی ایک ہی بات ہوتی ہے، خلاص ایک بات جو میں نے کہہ دی خلاص اسی پر ہم ڈٹے رہیں گے، جمے رہیں گے. نہیں بھائیو، حدیث کو مقدم کرتے تھے. ایک مثال دے رہا ہوں، المقدمہ یا مقدمت الجرح والتعدیل لابن ابی حاتم، ابن ابی حاتم کی جو کتاب ہے، اس میں پیج نمبر 31-32 میں ذکر کرتے ہیں باب ما ذکر من اتباع مالک لآثار النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونزوعه عن فتواه عندما حدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہ امام مالک رحمہ اللہ آثار حدیث اس کا اہتمام کرتے تھے، مقدم کرتے تھے، اور ایسے ہی کسی مسئلے میں اگر حدیث آ جاتی تھی تو اپنے سابقہ فتویٰ سے رجوع ہو جاتے تھے. پھر ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں، یہ واقعہ
ابن وہب کہتے ہیں کہ میں امام مالک رحمہ اللہ کی مجلس میں تھا، تو آپ سے کسی نے سوال کیا وضو میں تخلیل کے بارے میں. تخلیل یعنی انگلیوں کے ذریعے پانی پہنچانے کے متعلق. تو انہوں نے کہا لیس علی الناس، یہ لوگوں پر واجب نہیں ہے. انہیں کوئی حدیث نہیں معلوم تھی اس مسئلے میں. اب ظاہری بات ہے جب حدیث نہیں ہے تو الاصل اس کو نہیں کہا جائے گا کہ یہ عبادت ہے یا یہ سنت ہے یا یہ اچھا عمل ہے. جس طرح کی قاعدہ ہے الاصل فی العبادات التحریم والاصل فی العادات الحل. کہتے ہیں ابن وہب رحمہ اللہ کہ میں نے انتظار کیا یہاں تک کہ بھیڑ کم ہو گئی. یہ بھی ایک ادب کا بھائیو خیال کرنا چاہیے علماء کرام کے ساتھ. اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کسی بھی مسئلے کسی بھی مسلک کا عالم ہو، محبت احترام اپنی جگہ، لیکن جہاں حق ہے وہ زیادہ بھائیو پیارا ہے کہ اس کو مقدم کیا جائے. تو جب بھیڑ کم ہو گئی تو ابن وہب کہتے ہیں کہ میں نے کہا عندی فی ذالک سنہ، ہمارے پاس ایک حدیث ہے اس مسئلے میں، ایک سنت ہے. تو انہوں نے کہا وہ کون سی حدیث، کون سی سنت؟ انہوں نے پورا سند ذکر کیا یہاں تک کہ صحابی رسول المستورد ابن شداد القرشی رضی اللہ عنہ کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدلک بخنصرہ ما بین اصابع رجلیہ، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اپنی چھوٹی انگلی سے اپنے دونوں قدموں کے انگلیوں کے درمیان آپ کیا مل رہے ہیں، خلال کر رہے ہیں، پانی پہنچا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ان ھذا حدیث حسن وما سمعت به الا الساعة، کہ یہ تو اچھی حدیث ہے، یہ تو صحیح حدیث ہے اور میں نے اس حدیث کو سنی ہے. اور کہتے ہیں ابن وہب اس کے بعد فَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ يَأْمُرُ بِتَخْلِيلِ الْأَصَابِعِ، پھر اس کے بعد جب بھی سوال ان سے کیا گیا اس مسئلے میں تو وہ بھی حکم دیتے تھے کہ لوگ بھائیو اصابع کے درمیان تخلیل کریں، پانی وہاں تک پہنچائیں. محمد بن الحسن الشیبانی اور ایسے ہی ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم، یہ دونوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے شاگردوں میں سے ہیں. انہوں نے اپنے امام کے فقہ کو نشر کیا، عام کیا. اور اگر یہ حضرات اپنے امام کے فقہ کا اہتمام نہیں کرتے، نشر نہیں کرتے، تو غالباً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنا مشہور نہیں ہوتے. آج یہ بڑے بڑے جو علماء ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، ان دونوں حضرات نے اپنے امام کی 1/3 مسائل میں مخالفت کی. اور یہ حنفیوں کی کتاب میں موجود ہے، حاشیت ابن عابدین پیج نمبر 62. انہوں نے بھائیو 1/3 مسائل میں مخالفت کی. تو اس طرح بھائیو یہ علماء کرام ائمۃ الاسلام حق کی طرف پلٹ جاتے تھے. ان کے شاگردوں نے بھی تعصب نہیں کیا، جہاں سنت آ گئی وہاں انہوں نے سنتوں کو مقدم کر دیا. بھائیو اور محترم ساتھیو، آج کوئی مقارنہ ہی نہیں ہے. جو اپنے آپ کو بڑے بڑے عالم کہتے ہیں، صرف فقہی مسائل میں نہیں، عقائد کے مسائل میں شرک کی طرف صریح دعوت دے رہے ہیں، بدعتوں کی طرف صریح دعوتیں دے رہے ہیں، سنتوں کی خلاف جا رہے ہیں. یہ لوگ بھائیو حدیث واضح ہو جانے کے بعد بھی حق کی طرف نہیں پلٹتے ہیں. اور جو ان کے معتقدین ہیں وہ بھی اپنے شیخ کی رائے پر جمے رہتے ہیں، جبکہ یہ ائمۃ الاسلام ان کے شاگرد حق کی طرف پلٹ جاتے تھے اور حدیث کو مقدم کرتے تھے. جبکہ بھائیو کوئی مقارنہ ہی نہیں ہے ان ائمہ اعظام میں اور آج کے مشائخ اور دعات، بلکہ بھائیو مقارنہ کرنے سے ان ائمہ کی تنقیص ہے. جس طرح کی اگر میں یہ کہوں کہ یہاں کی لائٹ اس مسجد کی ماشاءاللہ روشنی تو اچھی ہے لیکن سورج کی روشنی سے کم ہے، کیا رہا ہے بھائیو؟ یہ مقارنہ معقول ہے؟ ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا. یہ مقارنہ بھائیو یہ سورج کی توہین ہے. تو اس طرح ان ائمہ کی توہین ہے. لیکن کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں وہ جن کو یہ عبور تھا، جو علم اور فقہ تھا، متقی پرہیزگار اللہ والے تھے، وہ بھائیو حدیثوں کو مقدم کرتے تھے. اور آج کے وہ جو علماء سو ہیں جو گمراہی کی طرف دعوت دیتے ہیں، اپنے مسئلے میں جم جاتے ہیں اور ہٹتے نہیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرآن مجید کی تشریح کرتی ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ قرآن مجید کی صحیح تفسیر کرتی ہے، اور قرآن مجید میں بہت سے جو عمومیات ہیں یہ سنتوں میں اس کی تخصیص موجود ہے۔ قرآن مجید میں بہت سے جو مطلق ہیں اس کی تقیید ہے ان حدیثوں میں۔ تو بھائیو، قرآن کو ہم سمجھ نہیں سکتے جب تک نہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھیں۔ اور آج ایک فرقہ ہے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا نہیں، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ کیا ہے؟ قرآن کافی ہے، سنت کی ضرورت نہیں۔ کہتے ہیں حدیث میں اختلاف ہے، ہم جو قرآن میں ہیں وہی ہم لیں گے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بتا دیا تھا ایسے مردود فرقوں کے بارے میں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، المقدام ابن معدی یکرب الکندی رضی اللہ عنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک الرجل علی اریکتہ یحدث بحدیث من حدیثی فیقول بیننا وبینکم کتاب اللہ فما وجدنا فیہ من حلال استحللنا وما وجدنا فیہ من حرام حرمنا الا وانما حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما حرم اللہ عز وجل۔ کہ قریب ہے وہ وقت کہ ایک آدمی صوفہ پر بیٹھا ہوا ہے، یعنی آرام سے بیٹھا ہوا ہے، محنت نہیں کر رہا ہے، نہ اتنی اس کے اندر ایک شوق ہے کہ ذرا علم سیکھے، حدیثوں کی طرف ذرا محنت کرے اور حدیثوں کو سمجھے، اور بیٹھے بیٹھے وہ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ حدیث پہنچ رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے پاس، پھر کہہ رہا ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی یہ کتاب ہے، اس میں جو حلال ہے ہم اس کو حلال مان لیں گے، اس میں جو حرام ہے اس کو ہم حرام سمجھیں گے، جبکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہے، جہاں آپ کا حکم ہے وہ بھی جس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حرام کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ مصدر تشریع، یہ دوسرا مصدر ہے قرآن مجید کے بعد۔ جس طرح قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا حکم ہم سبھی کے اوپر واجب ہے، تو ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، آپ کی حدیثیں ہم سبھی پر واجب ہیں۔ بے شمار آیتیں قرآن مجید میں ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، پھر اللہ تعالیٰ نے ڈرایا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو ضائع مت کرو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اس کو تم لے لو، اور جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اس سے تم دور ہو جاؤ۔ ایسے ہی فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم لوگوں، اے لوگوں، تمام انسانوں، اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو ہماری اتباع کرو، ہمارے نقش قدم پر چلو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخشے گا۔ بھائی اور محترم ساتھیو، سنت کے متعلق یہ بھی ایک بات بتاتا چلوں۔ کچھ بھائی کہتے ہیں کہ سنت کا معنی مطلب کیا ہے؟ مثلا داڑھی کی بات آتی ہے تو کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ داڑھی رکھنا یہ سنت ہے، اور ایک دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، داڑھی رکھنا واجب ہے۔ کیا رائے بھائیو؟ دونوں قول میں سے کون سا قول صحیح ہے؟ ایک کہتا ہے کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں، داڑھی رکھنا واجب ہے۔ کس کی بات صحیح ہے؟ ہاں بھائیو، کس کی بات صحیح ہے؟ پہلا شخص جو کہہ رہا سنت یا دوسرا جو کہہ رہا واجب؟ ہاتھ اٹھا، ہاں آپ اٹھائے، نہیں ایک تاکہ ہاں چلیے آپ آگے جو ہیں کیا جواب دے۔ جو کہہ رہا واجب صحیح ہے، واجب۔ ہاں بھائیو، دوسرا کوئی قول جو کہہ رہا واجب؟ ہاں، اس کے علاوہ یعنی آپ سبھی کا اتفاق ہے کہ واجب ہے۔ ایک بھائی کہہ رہے سنت کہہ رہے ہیں۔ اچھا بھائیو، آپ سبھی کا جواب غلط ہے۔ دونوں قول اپنی جگہ صحیح ہے، مختلف اعتبار سے، وہی میں سمجھانا آپ کو چاہ رہا ہوں۔ سنت کے کئی معنی ہیں
لیکن آپ سمجھیں کس اعتبار سے معنی بیان کیا جا رہا ہے۔ تو نمبر ایک، سنت کا معنی ایک تو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یعنی حدیثوں میں آیا، جس طرح کی پہلا مصدر قرآن ہے، دوسرا مصدر سنت ہے، تو اہل سنت کہیے یا اہل حدیث کہیے۔ اور اس کی دلیل مسلم شریف کی روایت، یا ام القوم اقرأهم لکتاب اللہ فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنہ، کہ امامت کون شخص کرائے گا؟ جو قرآن کے بارے میں زیادہ علم رکھتا ہے، پھر اگر اس میں برابر ہے تو جس کے پاس سنت کے بارے میں زیادہ علم ہے، یعنی حدیث۔ تو ایک معنی ہے یہ السنہ کا۔ ایک دوسرا معنی یہ ہے السنہ کا جو بدعہ کے مقابل میں ذکر کیا جاتا ہے، اہل سنت و اہل البدعت، یا اہل سنت اہل بدعت، اہل السنہ و اہل البدعہ۔ تو جو سنت پر چلتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کو مقدم کرتا ہے، آپ نے جس کے طرف آپ نے دعوت نہیں دی، نہ آپ نے حکم دیا کہ یہ کرو، اس کو ترک کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اہل سنت۔ اور جو بھائیوں اپنے سے آگے بڑھتے ہیں، چھلانگ لگاتے ہیں دیواروں پر، سنتوں پر، اور جعلی نوٹ چھاپتے ہیں، تو یہ اہل البدعت ہیں۔ جس طرح کہ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں، لم يكونوا يسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدعة فيترك حديثهم۔ ایک تیسرا معنی السنہ کا بھائیوں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا، چاہے قول ہو یا فعل ہو یا تقریر ہو، جہاں آپ نے خاموشی اختیار کی، آپ نے رضامندی ظاہر کی، یا آپ کے صفات خلقیہ یا خلقیہ کے متعلق، یہ ہو گیا۔ اور ایک بھائیو سنت جو فقہی اعتبار سے ہے، جو 5 احکام تکلیفیہ ہیں، ایک کیا ہے؟ واجب، اور دوسرا کیا ہے؟ واجب، پھر کیا ہے؟ سنت، پھر ایک حرام ہے، پھر کیا ہے؟ مکروہ، اور ایک مباح۔ تو اس طرح مختلف اعتبارات ہیں، اور مختلف اعتبارات سے بھائیو سنت کا یہ معنی ہے۔ آخری نقطہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سبھی کے قدوہ حسنہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت واجبی ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلی طور پر یہ واضح کیا امت کو، کہا، صحیح امام بخاری کی روایت ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح تم لوگ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو ویسے ہی تم بھی نماز پڑھو۔ حج کے بارے میں آپ نے کہا، لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، رواہ مسلم، تم لوگ ہم سے حج کے مسئلے مسائل سیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا مکمل آپ کی زندگی تمام بشریت کے لیے بہترین نمونہ ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اور اس کے بالمقابل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت سے بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ ہمارے وہ بھائی جو تجاوز کرتے ہیں اور ایسے ہی بدعتوں میں ملوث ہوتے ہیں، مختلف قسم کی عیدیں مناتے ہیں، مختلف قسم کی نمازیں ایجاد کرتے ہیں، مختلف قسم کے ذکر و اذکار لاتے ہیں، مختلف قسم کے درود و سلام کے صیغے لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان لوگوں کو ڈرتے رہنا چاہیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنہ، ایسا نہ ہو کہ ان پر ایک مصیبت آ جائے، او یصیبہم عذاب علیم، یا دردناک عذاب میں لپیٹے جائیں اور پکڑے جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بھائیو، یہ آخری نقطہ ہے آج کے اس درس میں اور وقت بھی ختم ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ اے ایمان لانے والو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کریں، ولا تجہروا له بالقول، اور ایسے ہی
جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو زور سے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح بات مت کرو. ان تحبط اعمالکم، ایسا نہ ہو کہ تمہارا عمل ضائع ہو جائے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں احساس بھی نہیں. ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حذر اللہ المسلمین من ان تحبط اعمالهم بالجهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، یا بالجهر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست ذلك بردة بل هي معصية، فكيف بمن قدم قوله وهديه وطريقته على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وطريقته، أليس هذا قد حبط عمله وهو لا يشعر؟ غور سے سنیں بھائی، یہ جملہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں ڈرا رہا مومنوں کو کہ خبردار، ڈر جاؤ، تم اپنی آواز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند مت کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارا عمل ضائع ہو جائے. اللہ تعالیٰ ڈرا رہا کہ عمل ضائع ہو جائے گا، جبکہ آواز بلند کرنا، یہ آدمی آواز بلند کرنے والا مرتد نہیں ہے، یہ ردت نہیں ہے، لیکن گناہ ہے. تو وہ لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدی اور طریقہ جو ہے، اوروں کا قول، اوروں کی سنتیں، اوروں کے راستے کو مقدم کرتے ہیں، کیا زیادہ اولا نہیں ہے کہ اس کا عمل ضائع ہو گیا اور اسے پتہ بھی نہیں؟ اللہ تعالی ہم سبھی کو محفوظ رکھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت یا آپ کی سنتوں کی مخالفت کرنے سے، اور ہم سبھی کو سچا اور پکا مسلمان بنائے، سچا اور پکا موحد بنائے. ہم سبھی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدھے اور واضح راستے پر چلائے. ہم سبھی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پڑھنے کی توفیق دے، سمجھنے کی توفیق دے، عمل کرنے کی توفیق دے، اور سنتوں کی طرف دعوت دینے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد.